نہیں ہو سکتا کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس جو نیشنل اسمبلی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ جا کے تو اس کے تحت وہ پریزیڈنشیل الیکشن میں ووٹنگ ہو سکے. اسی طرح جو ووٹنگ سینیٹرز کی ہونی ہے اگر پروونشل اسمبلیز کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر ان میں بھی سینیٹرز کے لیے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑا واضح پوائنٹ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جب ہم گئے درخواست لے کے تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہم نے کہا کہ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا جناب چیئرمین؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ریزرو سیٹس دے دیتے ہیں، لیکن یہ سنی اتحاد والی جو سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے جو جوائن کی تھیں ان کو ہم ابھی سیٹیں سائڈ پہ کر دیں گے اور ہم آپ کا سنیں گے اور سننے کے بعد فیصلہ کریں گے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ پرائم منسٹر کے جو الیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے اور جو پریزیڈنٹ کا اور سینٹ کا الیکشنز آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے. لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا جو ہمارے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق اور سنی اتحاد کے مطابق جس کی سیٹیں نہیں دی گئیں ان کے مطابق یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے جناب چیئرمین؟ آرٹیکل 51(6)D کہتا ہے، میں پڑھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد میں اس کا ایکسپلینیشن دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ فار دا پرپزز آف الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly. یعنی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ جتنی بھی سیٹیں آپ نے جیتی ہوں نیشنل اسمبلی میں اس کے پروپورشنیٹ آپ کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی. پرووائزو آگے یہ کہتا ہے provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. یعنی کہ یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور کوئی آزاد امیدوار وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جوائن کر لیں گے تو وہ سمجھے جائیں گے کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہیں اور اس کے اگینسٹ پروپورشنیٹلی ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا جناب چیئرمین کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارا پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا تھا اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بالکل غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے ذریعے وہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، حالانکہ وہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی تھی. لیکن بہرحال پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکی اور ہمیں اپنے پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو آزاد امیدوار کے طور پہ ان کو الیکشن لڑنا پڑا. جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی. جو کوشش یہ تھی کہ لوگ کنفیوز ہوں گے، لوگ کنفیوز نہیں ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا جس میں ہمارے مطابق 180 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوئے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا بھی ایسا رزلٹ اناؤنس کیا کہ ہمارے جو الیکشن میں فائنل رہ گیا فگر وہ 92 ممبرز کا تھا فی الحال جن کو نوٹیفائی کیا گیا. اب 92 کے اگینسٹ ہم نے جو لوگ تھے ہمارے پروونشل اسمبلیز میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس وہ صرف اس لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تاکہ یہ ریزرو سیٹس ان کو مل جائیں اور آنے والا جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے اور جو اب فیوچر میں پریزیڈنٹ کا اور سینٹ کا الیکشن ہے اس میں ہمیں ریزرو سیٹس والے لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ ووٹ کر سکیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل 51(6)D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے ریزرو سیٹس ہمیں دینی تھیں 23 ریزرو سیٹس ہماری بنتی تھیں جنہوں نے آگے جا کے الیکشن میں حصہ بھی لینا تھا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا اس قانون کے بالکل برعکس. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. الٹا یہ جو سیٹیں ہیں 2 طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے. ہم نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے،
کیونکہ اس کے بغیر یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی. آپ کو ہمیں دینا پڑے گا. لیکن ابھی جو اناؤنس کیا انہوں نے شاید اس کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے, ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا, لیکن اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سے لے کے ہمارا شیئر جو ہے وہ لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی ہے, تو یہ پھر دوسری آئینی غلطی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے. آرٹیکل 218 جناب جو آئین کا ہے اور 219 وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. آج فار دا ریکارڈ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن, اس ڈیوٹی, اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے. تو ہم ڈیمانڈ کریں گے آج کے دن اس ہاؤس سے کہ پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, فی الفور ان کو ریزائن کیا جائے. اور یہ سینٹ کی طرف سے یہ ریزولوشن ہم تیار کی ہوئی ہے, ابھی اس کو پیش کرتے ہیں. وہ ایک منٹ بھی اس عہدے پہ نہیں ٹھہر سکتے. اس فیصلے کے بعد اتنا سیریس غیر آئینی, غیر قانونی فیصلہ, اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا. جناب چیئرمین, یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے اگلے جانے کے ممبرز, تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے. کیونکہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا, جب تک ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں, جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں, جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ, پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جناب چیئرمین, آن دا فلور آف دا سینٹ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو. اس کے خلاف جو بھی ہمارا قانونی راستہ ہے وہ ہم اپنائیں گے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب آئینی طور پہ اپنی کارروائی نہیں جاری رکھ سکتا, ان سب کو مستعفی ہونا ہے, ان کو ریزائن کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اور جو آگے آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے, اس کو ایڈجرن کیا جائے, کیونکہ آئین میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ ریزرو سیٹس کے بغیر یہ دونوں الیکشنز ہو جائیں. اور اگر یہ الیکشنز ہولڈ ہوئے تو کل کو جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی آئینی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان ریزرو سیٹس کے بارے میں, اگر وہ ہمیں آ جاتی ہیں تو وہ سارا ریورس کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا. The House stand adjourned to meet again on Wednesday, the 6th March 2024 at 10:30 a.m. Thank you, ji.